کہ قاضی فائزہ نے جتنی ناانصافیاں کی ہیں، جتنا اس کی بیوی نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں، جو کچھ آج تک انہوں نے ہمارے کیسز کے اندر کیا، تو ہم ان کے اوپر عدم اعتماد کر چکے، اور کل کی سماعت مزید واضح کر رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ہم نے آئین کو دیکھنا ہے۔ تو آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ایک چیف ادھر بیٹھ کر یہ کہے کہ آپ عمل نہ کریں، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور بری یا خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی ختم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب ایک سوال لے لیجیے گا، ابھی آپ نے بات کی کہ جلسوں کے حوالے سے کہ اگر جلسہ نہیں کرنے کی اگر پروٹیسٹ نہیں کر رہی، ماضی میں بھی عمران خان صاحب جلسے کر کے عوام کو موبلائز کرتے تھے اور ایک لمبے لانگ مارچ کی کال دیتے تھے، کیا اب بھی عمران خان رکھتے ہیں یہ خواہش کا اظہار انہوں نے کیا کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے، کیا عمران کی رہائی کے لیے یا جو مینڈیٹ ہے اس کے حوالے سے؟ اس وقت خان صاحب کو سب سے زیادہ اس ملک کی فکر ہے۔ خان صاحب کو فکر یہ ہے کہ اگر عدلیہ ہی آزاد نہیں ہوگی تو وہ پاکستان کی عوام کو کیسے آزاد کرائے گی، کیسے انصاف دے گی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کاز جو ہے آپ کا عدلیہ کے لیے، اس میں جمہوریت بھی آتی ہے، اس میں آئین کی بالادستی بھی آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، اور ہماری طرف سے ڈیفینیٹلی وہ چیز ایڈ ہوتی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں، جب بندہ ایک مخلص، ایک ایماندار آدمی اور ایک کیپیبل آدمی وہ جب بیٹھے گا ایک سیٹ کے اوپر، تو وہ ڈیفینیٹلی ملک کو اچھے طریقے سے چلائے گا اور آگے لے کر جائے گا۔ اور آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا کہ انہوں نے تو ساری ترامیم دنیا میں کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارلیمنٹ ہو وہ اپنے لیے قانون سازی کرے، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے ترامیم کرے۔ تو لہٰذا خان صاحب کی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے جلسے کریں، زیادہ احتجاج کریں اور اس موومنٹ کو ہم تیز کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے سے یہ موومنٹ تیز ہوگی، اور ہم لیاقت باغ ہی جلسہ کر رہے ہیں، اگر نہیں اجازت ملی تو ادھر ہی لیاقت باغ ہی ہم پہنچیں گے اور ادھر ہی پروٹیسٹ ہوگا۔ دیکھیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے، آئین سے اس طرح چھیڑ خانی نہیں کی جاتی۔ امینڈمنٹ کچھ اور چیز ہے، لیکن یہ تو پورا سٹرکچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی مجھے پتہ لگا بلاول زرداری بہت کلیم کرتے ہیں، آصف زرداری بڑا کلیم کرتے ہیں، ہم نے ملک کو آئین دیا، ہم نے صوبوں کو اختیارات دیے، ہم نے 18ویں ترمیم دی۔ آج پتہ لگا اس ناجائز آئینی ترمیم بلکہ غیر آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے مختلف بار ایسوسیشن میں جا رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 2007 کی جو تحریک تھی وکلا تحریک، وہ میں نے ساری میرے ہاتھ سے گزری، میرے سامنے میری نگاہ سے گزری ہے۔ اس وقت صرف ایک چیف جسٹس صاحب کو بحال کرنا تھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ آج پورے کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس ہفتے کو راولپنڈی میں ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو پوری قوم جو ہے وہ راولپنڈی پہنچے، ہم نے لیاقت باغ کی جو ہے وہ وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے، اگر انتظامیہ نہیں دیتی تو ہم اس کو پروٹیسٹ میں بدل دیں گے۔ تمام پورے پاکستان سے جتنے ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، عہدیداران، تنظیمیں، وہ تمام جو ہیں انشاءاللہ تعالی موبلائزیشن کر کے تمام کو خان صاحب کی ہدایت ہے کہ وہ سارے اسلام آباد راولپنڈی پہنچیں، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو ہم اس کو پروٹیسٹ میں بدل دیں گے۔ اور اسی طرح اگلے ہفتے بھی یہی ہم جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے عمل دیں گے، ڈیٹس دیں گے، تو اگلے ہفتے بھی پروٹیسٹ ہوں گے۔ اور پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ بڑھانے کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال کرنے کی کوشش کی، اپیل دائر ہونی ہے، اور پھر اپیل میں آپ وہ پوائنٹ اٹھائیے گا۔ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جا رہی ہے۔ آج سے سماعت پرسوں پر اس لیے ملتوی ہوئی کیونکہ جو ہمارے ایک لیڈنگ کونسل ہیں وہ آج ان کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے۔ لیکن یہ سماعتیں کوئی یہ نہیں ہوا کہ 1 مہینے کی ڈیٹ دی جائے، 2 مہینے کی دی جائے، یا جیسے زرداری، نواز شریف اور ان کے کیسز ہیں کہ بس وہ کنج پا دے تو پھر اسے کوئی حال چوال ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سزائیں دینے کے لیے ٹرائل جلدی چلائے جا رہے ہیں، جہاں پر بیل کا معاملہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اب توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کل لگا ہوا ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی بیلز کے حوالے سے، اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دونوں کو اندر رکھنا۔ نیب ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جی، اور عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں، القادر بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ نیب سے ہٹا کر دوسری جگہ سے شروع کیا ہوا ہے۔ اب میں آؤں خان صاحب کی بات کروں۔ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ، پہلی بات خان صاحب نے کی ہے کہ 3 امپائرز، جن میں سے 2 جو ہیں وہ اوپنر بھی ہیں
اور ایک جو ہے وہ امپائر بھی ہے، اور ساتھ پہلی بات خان صاحب نے کی ہے کہ 3 امپائرز جن میں سے 2 جو ہیں وہ اوپنر بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ امپائر بھی ہے اور ساتھ ٹیم کا کپتان بھی ہے. تو جو 2 امپائرز ہیں قاضی فائز اور چیف الیکشن کمشنر، وہ 8 فروری کے ڈاکے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اور 9 مئی کا جو قصہ ہے وہ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز تو آج تک سامنے نہیں آئی اور ہم تو 12 کہتے رہے، تو وہ بھی نہ کھلے، اور ملک کے اندر جو ظلم جبر جاری ہے، وہ جو 3rd امپائر ہے جو کپتان بھی ہے وہ اس کے اوپر پوری سپرویژن کیے ہوئے ہے. اور یہ تینوں جو ہیں ان کو صرف اور صرف ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ساری ترامیم کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، ہائی کورٹس تمام جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر حملہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک شہباز شریف کے، نواز شریف کے، زرداری اس مافیا کے مطابق چلے، نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے. 1971 کی خان صاحب نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ایک شخص اپنی طاقت کے لیے یہ سارا کرتا رہا، اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ ایک جماعت جس نے 162 میں سے 160 سیٹیں جیتی، اس کو نہیں